اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سکھاں وچ وسدیو لوکو تے میرے رل مل درد ونڈایو سکھاں وچ وسدیو لوکو تے میرے رل مل درد ونڈایو آنا ہے کہ نہیں آنا مینوں اینا وی دس جایو کتھے نکھڑ گئے میرے دل دے جانی تے مینوں اینا وی دس جایو سردار او حالے دور نہیں نکلے وس لگ دے موڑ لیا جدو وس دے ساں ساڈے وسن دیاں جگ دیندا سی تشبیہاں ہن اجڑ گیاں دا حال ہویا جویں دیگر حال سریاں اکھیاں میری رم جھملائی تے ساڈے پیار نو نو ویاں سردار وچھوڑے گھاٹا پایا ساڈے پیار نو ویاں حمد و صلات دے بعد محترم حضرات جی میں تھوکو معلوم ہے یہ برسی دی محفل ہے بھائی دین محمد صاحب دے سسر دے سال ثواب واسطے سارے مسلمان سے جمع ہیں انہیں دے بیٹے نے محفل سجائی اللہ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم دی مغفرت فرماوے اللہ پاک انہوں نے جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرماوے محترم حضرات ٹائم تھوڑا ہے مختصر چند گلاں کرے ساں اللہ کرے اسا سارے کو اللہ پاک عمل دی توفیق دے قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ پڑھی اللہ فرمیندے اعلموا انما الحیات الدنیا فرمایا جان گھنو محض جڑی دنیا دی زندگی ہے نا وہ لائب کھیل لہو تماشا ہے وزینہ بناؤ سنگار وغیرہ یعنی زینت ہے وتفاخر بینکم ایک دوسرے دے درمیان فخر کرنا ہے وتکاثر فی الاموال والاولاد مال تے اولاد دی کثرت دکھاونا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اللہ پاک نے اس آیت دے وچ ساری پوری بندے دی جڑی زندگی ہوندی نا بچپن تو لے کے ماں دی گود تو لے کے آخر تک اللہ پاک نے دا نقشہ کھینچ دیا قبر دے وچ قبر تو بعد رب تعالیٰ دی حاضری ساری اس ایک آیت دے موجود ہے فرمایا کہ محض دنیا دی زندگی کیڑی ہے لائب ہے لائب کہ کو اچھا لگے فرمایا لائب وہ کھیل کو آدن جس وقت بچہ چھوٹا کھیلدا ہوئے کو نفع نقصان دا پتہ نہ ہوئے کو آدن لائب ہے بچہ چھوٹا ہوئے کھیلدا ہوئے نفع نقصان دا پتہ نہ ہوئے اگر کوئی ہوندا کھلونا لے لاوے نا وہ کو ایویں تکلیف ہوئے جی میں کسی بڑے بندے دا مال دا نقصان ہوئے جائیداد دا نقصان ہوئے وہ کو تکلیف ہوندی فرمایا لائب
دنیا دی زندگی جو چھوٹا بال کو نفع نقصان دا پتہ نہیں فرمایا ایویں ہے زندگی ول فرمایا جڑا نفع نقصان دا پتہ نہیں ہوندا لائب دے وچ ہوندے بندہ اس تو بعد وقت آوندا لہو دے وچ لہو دا معنی ہوندا تماشا کہیں نو تماشا دکھاونا کہیں دا تماشا دیکھنا فرمایا بندے دی زندگی وقت لہو دے وچ داخل ہو ویندی ہے جس وقت لہو وچ داخل ہو ویندی ہے نا ول بندہ دے او جڑے میرا لائب آئی نا چھوٹے ویلے والی کھیل جتھے نقصان نفع دا پتہ نہیں او غلط ہے اے صحیح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علماء اللہ تعالیٰ فرمائیں دے اللہ تو بعد فرمایا وال بندے دی اے وقت آویں دے وزین فرمایا زینتی چاہویں دے بندہ والا دے یار او بھی غلط ہے جڑا میں جوانی دے تھوڑا دیا اس تو پہلے میں کرنا ہمیں نا غلط او بھی غلط ہے چھوٹے ویلے دا کھیل بھی ختم او بھی غلط ہے اے بھی غلط ہون اصل زندگی ہے کہ بندہ صاف ستھرا بن کے راوے کپڑے اچھے پاوے ہر ویلے ہار سنگار کی راوے فرمائے اے وقت بھی ول گزر گیا والے کا وقت اور آ گیا اللہ فرمائے دے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ فرمایا فخر آ گیا ایک دوجہ دے درمیان فخر کرنا تمہارے درمیان فخر کرنا فخر کیا نبی علیہ السلام دے غلام و بزرگ فرمینے نے فخر ہی ہوندہ یعنی بندہ ایک نوجوان ایک گزر دے نال سامنے سترے کپڑے پائی ہوندے اے بندہ دیکھ کے آگے یارو جتنا اے سونا لگدا ویندے اتنا سونا تا کلمہ بھی حامی فخر رہ گیا جی میں یہ سونا ہے میں بھی آمی جی میں یہ زندگی گزر دی پئی ہے یہ میری زندگی یہی ہے لیکن نبی پاک دے غلاموں فرمایا فخر رہ گیا لیکن اتنی طاقت نہیں کہ زینت کر سکے ایک وقت آیا وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ فرمایا مال تے اولاد دی کثرت رہ گئی فخر دا زمانہ بھی چلا گیا دوستان دے وچ بہن والا بھی زمانہ نکل گیا وال کوئی ملن ونجے بابا بزرگ چار پیتے بیٹھا ہویا ہے پوچھ دینے بابا تیرا کیا حال ہے آدھے یارہ مال بھی میں دے تے اولاد بھی میں دیئے فرمایا ہون کیڑی شے رہ گئی ہے مال تے اولاد دی کثرت رہ گئی ہے بیاں ساریاں گلنا بھول گئی ہیں آدھے کھیل کود بھی غلط آئی اور تماشا بھی غلط آئی اصل جوانی میری ہونے اصل میرے بزرگی ہونے کہ میں دے دا پیا میرے سارے بچے موجود نے پوتے بھی موجود نے پڑھ پوتے بھی موجود نے میری اولاد بھی موجود ہے تو میرا مال بھی موجود ہے رب تعالیٰ فرمائے دے ایویں مثال ہے ایویں مثال فرمایا جویں کاشتکار ہوئے آجب الکفار نباتہو کاشتکار اپنی کھیتی نو دیکھے تے خوش ہوئے آکھے یار کہ جی سونی کھیتی ہے کتنی چنگی ہے فرمایا ثم یہیج فترا مصفرا فرمایا کھیتی نو ویکھے نا کھیتی نو دیکھے آدھے بڑی سونی کھیتی ہے وال کھیتی تھی ولی تر و تازہ او جو بنتے آوے نہیں ایک وقت آندے فرمایا فترا مصفرا والوں کھیتی نو دے دے کھیتی کی میں پیلی تے زرد ہو ویندی اون لگ ویندے ہائے کھیتی تے چنگی ہے پیلی ہو گئی لگ دے ونجنا لیے لگ دے کھیتی ضائع ہونے سے اللہ فرمائے دے ایویں ایک جڑا بندہ اپنی زندگی دے تمام مرحلے تو گزردا اج بڑھاپا آیا فخر کرن والا بیٹھا ہے ایک وقت بھی آ گیا جب خون بھی مک گیا تے بندہ پیلا ہو گیا تے یارا لگدا وقت آ گیا ہے ہن ونجنا ہے ہن تے ونجنے رستہ چھوڑ ونجنے تے نبی علیہ السلام دے غلام اور رسول اللہ دے غلام اور فرمایا قرآن پاک اللہ فرمائے دے وَتَقَاسِرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا یہ امید دے وچ رہ گیا لیکن فرمایا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا سبحان اللہ ذرا کچھ بات فرمایا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا فرمایا والکی میں ہو گیا وہ کھیتی ریزہ ریزہ ہو گئی میں بابا جی جڑا فخر کریں دائی قبر چمن کے ریزہ ریزہ ہو گیا قبر چمن کے ریزہ ریزہ ہو گیا نبی دے غلام اے نہ سمجھے کہ بھئی نیک ریزہ ریزہ نہیں ہوتا یقیناً کئی نیک بھی ایسے ہونے نے جنہوں کو مٹی کھا ویندی ہے
کئی نیک ایسے ہوندن جڑے محفوظ رہن نبی دے غلام میرے نبی دے غلام میرے نبی دے غلام اگر قرآن نال محبت کریں تو قبر بھی تیری حفاظت کرے سی بعض ایسے عمل ہوندن جن دی وجہ کہ بندہ قبر دے وچ بھی محفوظ رہندا ہے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام بعض ریزہ ریزہ ہوندن اللہ تعالیٰ فرمیندے یہ بندے دی مثال بھی جویں کھیتی چنگی بھی ہوئی ہے سونی بھی ہوئی ہے پیداوار بھی چنگی ہے ایک اور وقت آیا ریزہ ریزہ ہو گئی نام و نشان بھی مٹ گیا ایویں بندے دا نظام ہویا ہن بندہ کل قیامت والے دن رب دے کول کھڑا ہو سی وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان اور میں بندہ کیا رہ گیا اور عذاب شدید دا معاملہ آخرت دے وچ رہ گیا یا رب دی رضا رہ گئی چاہے تو بندے نو عذاب دینے بندے نو جہنم سٹے بندہ ہن کسے دا کچھ نہیں کر سکدا ہن کریم دیاں گلاں آ گئیاں نے آکھے تاں بخش دے مرضی ہوے تے عذاب دے اللہ فرمانے وفی الآخرۃ عذاب شدید آخرت وچ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان فرمایا مغفرت بھی رب دی طرفوں تے رضا بھی رب دی طرفوں ہے ہن اللہ دی مرضی ہے جیڑا چاہے نبی پاک دے غلام یقیناً رب جویں چاہے بندے دے نال ہونا جڑا قبر دے وچ چلیا وی لیکن نبی دے غلام بندے دی بھی کچھ خواہشات ہو سن کل قیامت لیوار بندہ آکسی اللہ قرآن پاک جڑی اولاد تے بے کے فخر کرے نام جڑی اولاد دے بارے آدم یارا میری اولاد بڑی سونی ہے میری اولاد چنگی ہے لیکن اولاد تے قربان ونجا پیو مرے تے جنازہ بھی نہ آوے وہ اولاد نے کیا کرنا میرے نبی فرمیندے بیٹھن او یدعو لہو ولد صالح اوے اللہ تعالیٰ وہ اولاد دا بھی بندے نو فائدہ دیندے جنی اولاد بھی صالح ہوئے 5 وقت دی نمازی بھی ہوئے تے قرآن بھی پڑھ دی ہوئے تے نبی دی شریعت دی پاسداری بھی کریں دی ہوئے لیکن اولاد ہوئے فرادی وال کدی بھی فائدہ نہیں ہوندہ لہذا اولاد حق کے بندے نبی دے غلام ہوندے منن تو بعد انہیں واسطے دعا منگے انہیں منن تو بعد بہے کہ رب تعالیٰ کے منگے اللہ میرے والد دی بخشش فرما دے جلے بخشش دن دعا منگسی کل قیامت علیوار بندہ جل جنت جو ایسی اللہ فرمیسی میرا بندہ اے درجہ تیرا ہے مولا کیویں ملے میں اتنا قابل تک کوئی نامی رب تعالیٰ فرمیسی بے استغفار والا دکل بے استغفار والا دکل لگا تیرا بیٹا تیرے واسطے مغفرت منگدا رہ گئے دعا منگدا رہ گئے بخشش منگدا رہ گئے میں وہ رب کریمہ جڑا منگے میں انہوں چھڑکدا نہیں میں انہوں عطا کر دینا کہ جڑا تو جنت جوائندہ ہے درجہ تن ملے تیرے بیٹے دی دعا دی وجہ نبی پاک دے غلام اللہ پاک فرمیندے اولاد دے بارے بھی رب فرمیندے او بندے آسمیں جوائیں اولاد نو نیک بنا اولاد واسطے مال حلال کمانی اولاد واسطے غلط کام نہ کریں ہو سکتے اگر غلط کام کریں تو اولاد نے تنو فائدہ نہیں دے ہونا اللہ قرآن فرمیندے یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ذرا اچھی آواز نہ لگا سبحان اللہ عن ذکر اللہ ایمان والو اے مومنو تھوڑی گلوں دی پئیے او مومنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ تھوڑی اولاد تھوڑا غافل نہ کر دے تھوڑا مال تھوڑا غافل نہ کر دے مال دی گنتی وچ رہے ونجے تے نماز رہے ونجے اولاد دی محبت جو بہے ونجے تے نماز رہے ونجے عن ذکر اللہ مال جائیداد نہ ہوئے ایسا ہوئے جڑا رب دے ذکر کنے غافل نہ کرے او مال کنے نہیں جڑا مال تک رب دے ذکر غافل کر دے اللہ فرمیندے وَمَن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وجڑا اولاد دے دھوکے وچ مال دے دھوکے وچ آ گیا فأولئك هم
الخاسرون وہ ٹرٹ گئے وہ خسارے وچ وہ رل گئے کامیاب ہوئے گئے جنہاں اولاد تے مال کو ترجیح نہیں دیتی بلکہ رب دے ذکر کو ترجیح دیتی ہیں مال تے اولاد بھی خدمت بھی کریندا رہ گئے مال بھی کماندا رہ گئے لیکن اذان ہے اللہ اکبر مال جائیداد رکھ دیتا اولاد نے چھوڑ دیتا بابا جی کیوں میں بیٹا رب دا بلاوا آ گیا ہے میں اذان تے نماز تے میں نا میرے نبی نے فرمایا خدا رب دا بلاوا آوے ہوے بھی جوان دل بھی لگا ہوے مسجد علی طرف ادھر اذان آوے چل کوے رب دا بندے نال بڑی محبت کرے منجے تو صحیح اذان آندی پئی ہوے نماز تے ویندا بھی ہوے نبی دا غلام آج بڑا عالمی ہے ساڈا دوستوں لوگ نماز بھی نہیں پڑھدے قرآن بھی نہیں پڑھدے بعد جڑے عمل کرنے نے ضائع ہوئے سن اس واسطے پہلے یہ چیز ضروری ہے ول بندہ جن فاولائک هم الخاسرون اللہ فرمیندے ٹرٹ گئے خسارے وچ یہ ختم ہو گئے یہ ٹرٹ موئے جی میں بندہ دے یار ٹرٹ مر رہے یہ ٹرٹ مر گئے گھاٹے وچ آ گئے جن اولاد تے مال تے کمایا لیکن رب کو راضی نہیں کیتا والقبر ہی بندہ ون پہنچ گیا نا کیونکہ مغفرت دی گل آ گئی نا مغفرت والقبر ہی بندہ ون گیا عکسی بھی صحیح اللہ فرمیندے میرا بندہ والو وقت نار والے کہ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فرمایا خرچ کر گنو جڑا ستھانو رزق دیتا ہے اس تو پہلے وقت آوے موت آونجے والا کہ مولا تھوڑی دیر اور دے دے میں تھوڑی مدت بھئی دے دے میں کچھ کر گنا فَأَصَّدَّقَ مَعَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ میں صدقہ کرا خیرات کرا تو میں صالح وچے ہوں ملا نیک لوگاں دے وچ میرا بھی شمار ہو گیا اللہ فرمینے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ سبحان اللہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اسوال جلے وقت آوے وال مہلت نہیں دیندے ہرگز اللہ مہلت نہیں دینا مہلت نہیں دینا کئی جان کو جس وقت آوے نبی دا غلام لیکن ایک گال میں تک ضرور آکھا جے رب دا بانوان وال منگ سے مہلت وقت رب عطا کر دیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کلو کتنا دفعہ فرشتہ آندہ رہے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کلو فرشتہ آیا موسیٰ علیہ السلام دے کلو پچھانا نیا رب دا بانوان تے والتا کو پہلے پتہ لگا اسی میں ونجانا دا نفساً اذا جاء اجلها ٹائم نہیں ملدا جدو وقت آونے اجل آونے بلاوا آونے ہن بندہ نبی پاک دے غلام اے گل اگلی گل بڑی سنی ہے واللہ خبیر بما تعملون اللہ با خبر ہے جڑا تساں کرے سو کیا مطلب کل قیامت علیوار بندہ رب دے سامنے کھڑا ہو سی یا اللہ میں کو محلت دے میں وال ونیا دنیا تے ویسا عبادت کرے سا قرآن بھی پڑھسا تے نماز بھی پڑھسا میں کو ٹائم دے اللہ فرمی دے نا واللہ خبیر بما تعملون اللہ جان دے تو وال ونیا وال ویجے کرنا ہی جڑا کر رہے ہیں بما تعملون وہ جڑا تسا کرے سو مضارع دا سیگا فرمایا جو تم کرو گے یا جڑا کر رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے لیکن میں یاد آ رہا تھا جو تم کرو گے اللہ باخبر ہے اور اگر تو ول گیا تو ول بھی جو کرنا ہی جڑا پہلے کر رہے ہیں آج رب دسندہ پہ آج اللہ پاک نے اپنے محبوب دے ذریعے قرآن کو نازل فرما کے قوم نو دا کر دیتا کل متاں کے مولا میں وال ونجنے میں نے موقع دے فرمایا نا جڑا آ گیا تو ول نہیں ویندا اٹھی سگیلی اڑی مستل ویلی اگو بھیر سمندہ اٹھی سگیلی اڑی مستل ویلی اگو بھیر سمندہ رہی
تسیمیاں نال نحال پھرے اتھا جلنا محاذ اکیل رہی یار بھی تدے کمیں نہیں آندے کوئی بھی کمیں نہیں آندے کدی سچے بھی آندے بندے کو دفن کر کے جنا اللہ دے بندے ہاتھ وینن اللہ دے بندے ہاتھ کے کھڑے ہونے جنا چال پونن تے اللہ دے فرشتے آونن یاد نہیں یارا تینو دفن کر گئے جنہ تے فخر کریں نام میرے یار آجو چلے گئے لیکن ما نفعوك ولو اقاموا عندك آج نفع نہیں مل سکتا اگر چتر کولو بھی کھڑے ہوئے نا کھڑے بھی ہوئے نا تے کو نام بچا سکتے تو بچاوے کون وہ عمل صالح بچے سی یا وہ کملی والا بچے سی جنہی شریعت چلدا رہے گیا اتھے کملی والا آوے گا کہ میرے دکھڑے مٹاوے گا اس واسطے ایک گل بھی یاد رکھیں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آپ فرماندے نے اے دنیا دن چار دواڑے تے کی دنیا تو لے جانا یار بنا لے کملی والا جے جنت وچ جانا رسول اللہ دی شریعت خلاف کرتے آکھے میں مومنہ رب فرمے دے مومن ہوئے جڑا میرے نبی دی بھی مننے تے میری بھی مننے اور یہودیوں کو اللہ پاک نے کیا فرمایا انہیں کیا تو منے نہیں ہے رب کو منے نہیں ہے تھوڑی کیا اللہ فرمے دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فرمایا اگر رب نال محبت کریں تو اتباع میری کرو طریقہ میرے والا میں نماز پڑھا تے تساں بھی پڑھو میں سجدہ کراں تے تساں بھی کرو میں قرآن پڑھا تے تساں بھی قرآن پڑھیا کرو لہذا اتباع میری کرے سو تول اے ناک سو اساں کرے نہیں بلکہ یحببکم اللہ رب خود تھوڑا محبوب بنا لے رب دیکھ سو خود محبوب ہوئے محبوب جگہ بڑھنا نہیں یا اللہ میں تیرا محبوب تا بڑھ گیا لیکن گناہگار فرمایا نہیں ہوا یغفر لکم ذنوبکم رب تھوڑے گناہ میں مٹا دے سی واللہ غفور رحیم رب مٹاون والا تے مہربان گناہ ختم کرنا نبی پاک دے غلام اگے والا اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیتا فرمایا اے نہیں اگر انہیں قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین آنکھو انہوں اللہ تے رسول دی اطاعت کرو اگر نہ کیتی تول کیا فائن تول اگر تسا پھیر بھی گئے تول اللہ منکرانو پسند ہی نہیں کریں دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام رسول اللہ دے غلام اس واسطے دنیا بڑی مختصر ہے کچھ کر لے مطا وقتا منی قبر دے میں جوال میں اس واسطے اٹھی سہیلی اڑی ماسکل ویلی اگو ڈھیر سمن دا ویل رہی اتھا سینگیاں نال نحال پھرے اتھا جلنا محاذ اکیل رہی اٹھی کردہ جپڑی دی تیاری تے تیری شادی دا گھنڈ میل رہی علی حیدر میاں پہ کنے ولن نریسی علی حیدر میاں متمر گیا تے نوال منیا علی حیدر میاں پہ کنے ولن نریسی گھر والا سخت مریل رہی نبی پاک دے غلام اللہ پاک نے قرآن کی بھی فرمایا اور فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ میں کہتا محافظ بھی بیٹھن جڑا تو کریں دا ودے نہیں کچھ نہیں کیمنا لکھ دے بیٹھن فرمایا او جان دن جڑا تو کریں نا یعلمون ما تفعلون او جان دن جڑا تو کریں نا کل رب تعالیٰ دی بارگاہ بندہ گیا اچھا کر گیا تے ان الابرار لفی نعیم اچھا کر گیا تے نیکاں واسطے اللہ پاک نے نعمتاں بڑھائیاں نے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ برا کر گیا تے جہنم جنے جہنم یصلونہا یوم الدین والقیامت لیوار انصاف والے نہیں سٹ دیتا ویسی جڑا غلط کر کے جہنم لگا ویسی
نبی پاک دے غلام اے دی گل فرمایا میرا نبی دے غلام کل قیامت علی رب تعالی دی بارگاہ دی بندے کھڑے ہو سن اکثر یا اللہ مہربانی کر سانو موقع دے سوال وچ مولا اللہ فرمائے سن مہلت نہیں مل سکدی اللہ تعالیٰ ایک مہلت دے سی ضرور نبی دے غلام کل قیامت علی دیوار اللہ فرمائے سی میرے بندیا چلو تو جو کر رہا کوئی مسئلہ نہیں اے زمین میری ہے کائنات میری ایک موقع وال بھی دینا جتھے دل کی چال میں اٹھا ونی جتھے مائے نہ ہو اتھے ونی قرآن پاک کی اللہ فرمائے وال جلے بندے پاک سے نہ ون تو اتھے بندہ سے کدے ونی اللہ والے سے پہلے نقشہ دا سکتے اللہ فرمائے وما هم الغائبین کوئی بھی رب تو غائب نہیں ہونا کوئی بھی اس دن تو غائب نہیں ہونا اے آکھے میں بچ ویسا میں پہاڑاں تے جن کافران دا امکان بعد عقیدے پہاڑاں تے چڑھ ویسوں بعد اندر کتھے چڑھ ویسوں رب فرمیندے نا کچھ بھی نہیں رہنا تو رب دا نہ وما هم الغائبین وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين کیویں قیامت دا دن تھانوں کیا پتہ کس طرح دا قیامت دا دن اللہ پاک نے اپنے محبوب نے اس واسطے دسیا بھی یہ لوگ نہیں جانتے انہاں نو کیا پتہ واللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ساری چیزیں دکھائی جہنم بھی دکھائی جنت بھی دکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مخلوقوں کو بھی دیکھا میرے نبی نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جنہاں نے میری ہونٹوں کو کینچی نال کچا میں پوچھے کون ہوں میں کہ تھوڑی امت دے خود تباہ ہیں جڑے لوگوں کو نصیحت کریں دے خود عمل نہ کریں دے اسا کیوں تباہ ہوندے پے ہیں آج کل دا یہ تو مسئلہ ہے جڑا وائز او لوگوں کو نصیحت ہی صحیح نہیں کریں دے یا کریں دے خود عمل نہیں کریں قرآن پاک جی آیت اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کیا تساں لوگوں کو نیکی دا حکم دیندے اپنے آپ کو بھول ویندے فرمایا اے وائز واسطے جڑا وائز ہے دوسرے کو نصیحت کرن دے اگر خود عمل نہیں کرندا تو اللہ تعالی فرمائے بے وقوف افلا تعقلون کیا سمجھدار کہانی یہ کو سب چیزاں دا پتہ ہے پتہ ہونے دے باوجود لوگوں نے نصیحت پتہ کرے تے خود عمل نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نصیحت بندہ ودا کریندا ہوے تو خود بھی عمل کرے اللہ پاک یہ فرمایا قیامت دنی والا اگے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا مت ہو سکتا ہے ابا بچا گنے ماں بچا گنے پیر بچاوے تے مرید بچاوے فرمایا نہیں آج کوئی کسے دا مالک نہیں لیکن جے کو رب طاقت دے رب تی طاقت بننے کو اللہ نے والامر اگر رب دی طاقت اللہ بیزنی اون جگہ تے اللہ فرمایا رب دا جب حکم ہوئے جیوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نبی پاک شفاعت نہ کرے سن کوئی جنتی جیسے نبی پاک جنتی شفاعت کر گن سن لوگ جنتی چلے ویسے والو جن نبیوں کو موقع ملے ویسے یا اللہ اس نبی دی امت نے چھوڑ لیتے تے ساجے نو بھی چھوڑ دے پہلے سارے کھڑے رہ سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اللہ فرمین دے کوئی کسی دا مالک نہیں آونا کوئی کسی دا کام نہیں آونا یارا جس اولاد دے پچھو غلط کرے نئے کل کام نہیں آونے جس بیٹے دے پیچھے جس جائیداد دے پیچھے اپنی زندگی خراب کیتی بھی تے نماز چھوڑے نئے اللہ فرمائے دے کوئی کمی نہیں آونا والامر یوم اذن للہ اتھے حکومت چلنا ہے اس دین تے رب دا چلنا ہے حکومت ہونی ہے میرے رب دی ہونی ہے کسی دی حکومت نہیں ہونی رب دی حکومت ہونی ہے تے خطیب میرا آقا ہونا ہے حکومت رب دی خطاب میرے نبی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت میں خطاب کریں دا میں تمام لوگوں دا خطیب ہو سا کہ لوگوں نے نسیندہ کھڑا ہو سا دیکھو میری نہیں مننی آج تھوڑا یہ انجام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام یاد رکھو اللہ فرمین دے لوگو اے زندگی جڑی ہے چاند نہاراں دی کیویں گزر ویندی ہے لیکن زندگی دے وچ تے حق بندا ہے رب رسول نو راضی کر گن اگر رب رسول نو راضی کیتا چھوٹی جی عبادت کرے سے یہ عبادت نو فائدہ دے وے سبحان اللہ اج سے کیا کرنے سبحان اللہ قرآن خوانیاں اے چہلم دے محفلاں تا اچھا لگتا ہے جو بندہ خود بھی نمازی ہوئے اگر یہ چیزیں ہوں میں نہیں نہ دول پچھوائیں
نمازہ پڑھے قرآن پڑھ دو رب تعالیٰ کو منگ دو اور ول دعا اصل دعا دا بہترین طریقہ کیا ہے نماز تو بعد منگ جڑا 5 وقت دی نماز پڑھتے روزانہ آگ سے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب میری مغفرت کر دے میرے والدین دی جڑا بچہ منگے ہی نہ دعا مسجد ویسی تے منگ سی میں اکثر یاد رہنا جسم نہ دو چیزاں دعا دے بار کے دعا مخل عبادت دعا کیا عبادت دا مغز تے اے جڑا یو ہے عبادت کیا ہے سمجھو جسم عبادت کیا ہے میں ایک مثال ہے جسم مغز ہوئے جسم نہ ہوئے فائدہ ہے یعنی بندہ اگر عبادت کرے گا بیٹھا ہوئے تو دعا نہ منگ دو ایسی بیماریاں لوگوں نے وچ آ کے نادر یارا دعا دی کوئی ضرورت نہیں بس فرض پڑھتے وائیں ایسے ایسے لوگ پیدا تھے کہ ماشاءاللہ دعا دی کوئی ضرورت نہیں سنت اب پتہ ہے وہ آدھے انہیں کہ پوچھو نہ آدھے وفا جدہ سنت ہے ماشاءاللہ سادہ سنت ہے لیکن انہیں کہ پوچھو یار اتنے زور تے اثر تے بعد یہ نماز پڑھی عشاء دی پڑھی زور دی پڑھی یہ صرف فرض پڑھن سنتا کوئی ضروری کہہ نہیں میں کہ اتھا زیادہ ضروری ہے اتھا ضروری کہہ سمجھ نہیں ہے اتھے زیادہ ضروری ہیں اتھے ضروری کہہ نہیں بھائی اتھے ضروری اتھے لوگ قوم کو پوری کو گھاٹا قوم کو مطلب ہے آپت لڑاون واسطے آدھے ایک غلط نماز ہے صحیح ہے کیوں بھائی سنتے ہیں اگر فرضاں تو بعد جنا 2 سنتا یا 4 سنتا یا پہلے یا آگے پیچھے ہیں وہ پڑھ سی کچھ کیوں نہیں پڑھ فرض پڑھو تو بس حل مسئلہ ہو ویندے میں کہ مسئلہ تو حل ہو ویندے لیکن سنت پڑھ سنت دے نال تاکہ کل پتہ تو لگے نبی دے سامنے پیش تو ہوئے کل فرشتے بھی آخر یا اللہ بندہ تو گناہگار ہی لیکن اپنے نبی دے سنت تے بھی عمل کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک قیامت علی واری بندے کی جو کچھ اکسا کہ بندیا تو جو اگر عمل کیتا ہے تیرے نبی دی شریعت کیتا اگر کیتا اس تا کامیاب ایک بندہ کہ میں رب کو منندہ کیا نہیں منی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس واسطے دعا کیا عبادت دا مغز یہ جسم نہ ہوئے مغز ہوئے فارغ مغز ہوئے جسم نہ ہوئے فارغ یعنی دعائیں چیزاں لازمی ہیں اگر عبادت کریں تو رب کی دعا بھی منگی کر اگر دعا منگیں تو عبادت بھی کیتی کر دعائیں چیزاں لازمی ہیں دعا منگیں تاں بھی عبادت کریں یہ عبادت کریں تاں بھی دعا منگیں عبادت لوگ اگر عبادت کی دعائیں نہیں عبادت اور چیز ہے دعا اور چیز ہے عبادت ہے کہ اللہ کو معبود بنانا اللہ کو وحدہ لا شریک مننا کہ اندھا کوئی شریک نہیں رب تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے صرف ہی ذات کو سجدہ ہے کسی اور کو سجدہ جائز نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اور دعا کیا ہے اس معبود تو منگنا جنہا تیرا شریک ہی کوئی نہیں ول میں نو اے بھی دے دے میں نو اے بھی دے دے نبی پاک دا فرمان ہے فرما بندہ جلے کھڑ کے نا رب تعالیٰ دی بارگاہ چا نماز پھڑ کے والی میں ہاتھ چاہ کے وعدہ فرمایا وَتَدَوْ يَدَيْكَ ہتھانو چاہ کے ہتھانو ود کے کھڑا کر کے جس طریقے نال اللہم 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 رب تعالیٰ تو منگدہ مہندہ رہا دے رب انہوں بندہ نو عطا فرمیندہ مہندہ رہا کہ کون جا خزانے کمی بھی کوئی لہذا بندے واسطے ضروری ہے کہ رب تعالیٰ تو منگے دعا منگے اور منگے والے اس صورت ہے کہ جی میں منگن دا حق ہے والے نہیں کہ رب تعالیٰ رد کرے سی رد نہیں کرے دا رب تعالیٰ تا یار انہوں نے بھی دے دیں دے جڑے فارغ لوگ جنہیں رب کو منیا نہ ہے یار انہوں میں چھے ایک بندہ کل قیامت علیہ بار بلکہ پیچھے فرمایا ایک بندہ ہی رب تعالیٰ دا بندہ ہائی دا رب دا بندہ بھینا بھتے نہ بیٹھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ فرمایا کہ بندہ رب تعالیٰ دا بندہ رب دا لیکن بن بھتان دا گیا ہے بندہ تا رب دا ہے بن کسے ہور دا ویندہ ہے فرمایا جے ہور دا بن گیا تا رب وال نظرہ نہیں کریں رحمت رب تعالیٰ بصیر تا ہے لیکن رب کو بصیر مننا ہی تا وال ایسے عمل کر جتھا منye بصیر دا کیا مانا ہوندے بصارت والا بصیر دا یعنی جو ایک مثال ٹینٹ ساری چیزاں رب تعالیٰ دے سامنے ایک آنی کہ ایک کو دیکھ سی یہ نہ دیسی کو دیکھ سی وہ نہ دیسی نہیں رب تعالیٰ دے سامنے میں احاطہ کیتا ہے اللہ پاک نے ہر چیز رب تعالیٰ دے سامنے کوئی کسی ٹائم کس وقت کرے رب تعالیٰ ہر وقت انہوں نے دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بندے دے بارے میں آدھا نا کہ بندے کو کس وقت بصارت حاصل ہوندی ہے جس وقت رات کو سام ہوندے رات کو جلے سمدے اے زہر یہ کھاں بند تھی نا ول اے دل جیڑا رب دی یاد ہی ستا پیا ہوئے تا ول نیندر جی سعودیہ پہنچا ودہ رہا دے اردہ ودہ رہا دے کیا وجہ یہ دل اے بصارت ہے اے نظر نہیں
یہ بصارت دا کام ہے کہ بندہ رات کو کتے کتے پہنچ ویندے، نظر دا کام ہے محدود، بصارت جڑی ہے محدود نہیں ہوندی، یہ اس وقت ہوندی جس وقت رب عطا کرے، اور ہوندی کب ہے جس وقت بندہ سام ونجے اکھیں بند جا کرے تو ول بندے کو بصارت ملتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اور آج تو دنیا تو بے رغبت ہو کے ستا پہ اکھی بند کیتی پہ، رب نے تک مکے تے مدینے دی سیر کرا دیتی ہے، مکہ مدینہ دیتا پہ ستا گھر پہ، ہن بھی یہ چکر یہ دنیا تو نظر بند چکر، دنیا دے تے نظر نہ رکھ، دنیا تیرے تے نظر نہ رکھ، دل دی اکھاں نال رب کو یاد کیتا کر اکھی سامنے کھلنا ظاہر ہو سن، لیکن حقیقت تیرا دل ہر چیز کو دے دا پیا ہو سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ایک بندہ رب تعالیٰ دا بندہ بیٹھا ہے قیامت تو پہلے مطلب پہلے دی گل ہے، پرانے بتاں دے سامنے ایک بندہ بیٹھا تو روزانہ آ کے یا صنم، احیاء العلوم علامہ امام غزالی نے لکھی، سن دیتے تو میں تو حوالہ نہیں دیتا، یا صنم آواز دینا بیٹھے یا صنم، ایک دیوار بھول کے آ دے یا سمد یا سمد، ایک دیوار بھول کے جدو آکھیا رب تعالیٰ نے 70 دفعہ جواب دیتا، جدو جواب آیا تے بندہ جنوں جواب اللہ نہ دیتا، اللہ دے فرشتے آدن مولا کے کو جواب دیتا ہی جڑا بھول کے آکھے سی اگے وہ صنم آدھا ہے، آج بھول کے منہ چو نکل گئی یا سمد یا سمد، رب نے فرمایا میرے بندیوں میرے فرشتوں بڑا عرصہ گزر گیا ہے، 70 سال ہو گیا ہے، اے سامنے بڑھے آدھا بیٹے یا صنم یا صنم یا صنم، اتنا عرصہ گزارن تو بعد ایک کوئی بت نے جواب نہ دیتا، آج دے منہ چو نکلے یا سمد، اگر او جواب نہ دے میں نہ دے واتے والفرق کیری شاہدہ، او نہ دے میں نہ دے فرق کیری شاہدہ، پر ایو تا فرق ہے یا صنم یا سمد، ایو تا فرق ہے صنم خود بھی کچھ نہیں کر سکتا کہ خود بھی جہنم میں ونجنا ہے، رب او کریم ہے یہ دیکھو خزانے بھی موجود نے وال بھی غلامانو نوکرانو وال انہاں بندیانو جڑے رب دے بندے نے، بندے دا مانا غلام ہوندے، غلام دا مانا ہوندے ہر چیز مننا رب دی، رب تعالیٰ دا مننا والا بندہ ہوئے، رب کنے مننے یہ بھی عاجز بندہ، رب کنے بندہ دے یا سمد یا سمد، وال بندہ عاجزی نال منگدا بھی رب کنے ہوئے، والوں انہاں دے سی کے پنگڑ دی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ قرآن پاکیت اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اللہ فرمائے یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تک کیڑی شاہ رب کریم کنے دھوکھے چپاتی ودی ہے، کیڑی شاہ جڑی تک دھوکھا دیتی ودی ہے، رب کریم کنے او رب کریم ہے، او سخی ہے، او کریم ہے جڑا خود نہیں کھاندا لیکن تھاکو وقت بھی کھلا دیندا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، او اللہ تعالیٰ جا تھوک پیدا کی فسواک فعدلک، ٹھیک ٹھیک نال فرمایا فعدلک، ترتیب فرمایا فعدلک ٹھیک ٹھیک تے درست بنایا، درست بنایا، یہ نہیں کہ مطلب ہے کچھ چیزاں وجیاں تے کچھ چھوٹا نا، ہاتھ برابر چھوٹے ودے نہیں، فی ای صورت ما شاء رکبک، فرمایا جیڑی صورت بنائیے رب نے اپنی چاہت نال بنائیے، ترتیب تک بنا سونا دیتے سی، نک پچھے لاویا لکمہ پچھے لے ونجیا، منہ دے نال نک لایا، روٹی دا لکمہ چاہتا تے نال روٹی نک نے دس دیتا، یارا نہ کھاویں بدبو آندی، یہ ترتیب ہے رب تعالیٰ کتنا خوبصورت بنایا۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں رب تعالیٰ کے لئے منگیا کر میرے نبی دے غلاماں، میرے نبی نے فرمایا جدو سارے دروازے بند ہو منجن والوں دا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوندا، ان کے منگیا کر، ان کے منگ، یہ نہیں کہ ان دی کار بان باویں کہ جڑا کاشتکار ہے۔ اس واسطے قرآن پاک کی ایک بڑی چیز بتاؤ کنا سا، اتھے اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ آجب الکفار، کفار ویسے کافران وعدہ نہیں، تو علماء نے یہ بھی لکھے کہ ایک تک کسان بھئی دیکھے دو جاؤ علماء نے کہ کافر اپنی کھیتی کو دیکھے تے خوش ہو ویندے، تو والے بزرگ یہ لکھے کہ مومن خوش نہیں ہوندہ، انہیں کہ مومن بھی ہوندہ ہے، انہیں کہ وجہ مومن خوش ہوندہ، اللہ پاک نے مومن دا نام ہے کہ مومن اگرچہ کی کھیتی کو دیکھ کے فصل کو دیکھ کے خوش ہوندے لیکن ان دی روح دی جڑی فکر ہوندی اور رب دی ملاقات ہوندی،
یہ فکر نہیں ہوتی میں پہ مال ملے جائیداد ملے، یہ فکر نہیں ہوتی، ان دی فکر ہوتی ہے میں کو رب مل ونجے. کافر دی فکر رب ملن نہیں، کافر دی فکر ہے کہ میں کو مال جائیداد مل ونجے. اللہ نے فرمایا جڑا دنیا تے خوش ہوندا ودے او کافر والا روح رکھدا ہے، جڑا رب تعالی دی یاد وچ رہ ویندے دنیا اگرچہ آ ویندی ہے فکر روح اپنی جڑی ہوندی جڑی روح دی فکر ہے رب والے ہے وہ بندہ فرمایا کامیاب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس واسطے یاد رکھو بندہ او کامیاب ہے جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے مطابق زندگی گزارے. اللہ پاک نے فرمایا کہ زندگی تیری تیزی نال گزر ویسی. یہ نہیں کہ مطلب ہے زندگی تیری چند دیوار زندگی کو بہتر تو بہتر بنا. اور اتنے عظیم لوگ نے جن بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا نصیرت بالرعب، اللہ پاک نے میری مدد فرمائی روب دے نال، میرا روب چل دے. نبی پاک دا نام دے نال، نبی دا نام تو نبی دا نام ہے، میرے سونے نبی دا نام تو بہت اعلیٰ. حضرت عمر دا نام ہی سونا نہ تے کافران دے برتن ڈھائے ویندے نا، پانی دے گلاس ڈھائے ویندے. حضرت عمر دا نام ہی آویا. اج تے حضرت عمر دے بارے بڑے لوگوں کو پیٹ وچ درد پوندا ہے. میں کہ عمر اوہ جا ایران بھی فتح کیتا، عمر اوہ جنا عراق بھی فتح کیتا. عمر اگر نہ ہوئے تے ایران وچ مسلمان دا نام جڑا یہ تو عمر دا. اس واسطے میں جے خلق دا خالق کر سجدے محبوب اپنے تے دان عمر، تو دے مولا پہچان عمر. اسلام دا نام خمینی نور اج بالکل راس نیا وے ہا ہوندا دور اٹھ یار مجوسیاں دا جے نہ آندا ایران عمر، تو دے مولا پہچان عمر. در پوند نہ جڑ نمانے بھی نہیں ٹر دے شہر اج پہارے تے، اج پہارے تے حیوان بیچارے بجھ گئے نہیں اج سادہ نگران عمر. حضرت عمر دا دور ہے جلے حضرت عمر دا وصال ہویا. حضرت عمر بن عبدالعزیز دے بارے بھی آندے تھے، حضرت عمر فاروق دے بارے بھی آندے. جناب دا وصال ہویا جلے بکریاں پہلے شیر کٹھے پانی پینے انہوں نے بکری چاہ گیا. آج یہ آکھن لگے یارا شیر ساری بکری چاہ گیا کٹھے. انہیں کہ لگدا ہی میں امیر المومنین چل گیا. انہیں کہ پہلے کٹھے پیوان در پوندن آجڑ نمانے بھی نہیں ٹر دے شیر اج پہارے تے، اج پہارے تے حیوان بیچارے بجھ گئے نہیں اج سادہ نگران عمر، تو دے مولا پہچان عمر. جے خلق دا خالق کر سکدے محبوب اپنے تے دان عمر، تو دے مولا پہچان عمر. یہ تو نبی پاک دی گل ہے. میرا عمر دا نام ہے تو لوگ نہیں میں ہاتھ کمبڑ پائے ہونا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ستے ہوئے اور کاسر پھردا نا پوچھتا جاتا تو تھوڑا امیر المومنین امیر نے بڑا بدور چوایا. انہیں کہ جی کتنے دیکھو گلی دے جو سناب گئے بندہ گیا تو گلی دے ستے ہوئے آرام پہ کریں کپڑا تان کے. آج دا وزیر اعظم میں ہے اسی جی بالکل کفایت پسند ہے. میں کہ کفایت پسند ہی نوازن جی مرضی ہے ملک نو لٹو کفایت پسند ہی آدھے پہلے کفایت پسند کوئی خرچہ کوئی نہیں. نمک بھی گھن دینے لوگ نا نمک بھی لکھ سکتا. وہ ایک وزیر ایک رائے گئے اور ٹی وی دا کوئی بندہ ساری پی ٹی وی دا بندہ رہے گا قاسمی. وہ بندہ کو یقین کرو جلے سپریم کورٹ جندہ کیس گیا نا ان دے جڑی ماچس ملک گی دی وہ بھی حکومتی خزانہ چی لکھی پئی ہے. ماچس حکومتی خزانہ چی نے ماچس بھی گی دی ٹی وی تے اندر رہ گئے حکومتی خزانہ بھی ماچس. میں کہ قربان جاواں حضرت عمر قربان جاواں ابو بکر صدیق نے جدہ بیوی نے کہا میں اونا میرے بالیں دا دل دے و بال ادن قسم اے حلوہ پکاؤں گا. آپ نے فرمایا پیسے کٹھے کرو. پیسے کٹھے ہو گئے. حضرت عمر ابو بکر صدیق ہے ہونا حضور پیسے کٹھے ہو گئے. آپ نے فرمایا ہو گئے جی کیا کرنا حلوہ پکانا. آپ نے پیسے گدے آپ نے جمع کرا کے خزانے کے لگ دے میری ضرورت تو زیادہ ہے لگتا ہے ضرورت تو زیادہ نہیں. یہ لوگ سارے بادشاہ ہیں یہ سارے امیر المومنین ہیں. ہاں رسول اللہ دا غلام ستا ہویا نبی پاک دا غلام کافر تلوار چاہیے دیا دے یار دیکھن تو صحیح گلندہ کی آدھے یہ تو نیندر پیتھیات کم تمام نہ کر دے وہاں جہاں دی وجہ کنے کفر لرزدہ پہ جہاں دی وجہ کنے ہر کہیں کو نیندر نہیں آدھی بائیمانت کافرہ کو لہذا قتل نہ کر دے وہاں کھڑے ہو کے تلوار کر دی ایسی یہ تلوار تھائے گئی بندہ بھی ہوش ہو گیا. حضرت عمر اٹھی بیٹھے ہوئے کون ہے تم؟ میں جی بڑا دور تو آیا میں فلاں ملک دا قاصد ہاں تے کیا تیرا غلط ارادہ ہے
جی میرا غلط ارادہ ہی قتل کرتا کیتا کیوں نہیں اور حضور میں دکھا کہ شیر ہر طرف ان تھوڑا پارا کھڑے دینے ہیں منہ کھول کے کھڑے ہیں وہ شیر کیا اللہ دے فرشتے ہیں جنہا بندہ رسول اللہ دا غلام بڑھنی ہے تو فرشتے بھی پارا دینے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کافر ہیں کہ تلوارہ ڈھائے بنیا تو سارے نبی دی شان تو سارے نبی دی نا کافرہ کے بھی یہ چیزیں تلوارہ ہر چیز مطلب کافر بھی لرز بنے ہیں کہ اللہ فرمائے نصیر نبی پاک نے فرمائے نصیر تو پھر روب میرے روب دنال فرمائے میری اللہ نے مدد کی تھی میرا روب میرا نا چل پوے کافر لرز بنے انہوں نے سارے مار بنے والے بھی نہیں اگر فرمایا ہوئے لوگوں فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے واسطے زمین کو پاک بنا دی تھے جتھے کھنے کھیت کھنے فصل تے کھنے جتھا کھنے کھڑ تو اگر تک جماعت دا ٹائم نہیں ملدا جتھے کھنے دیرے مسجد دی پہنچن تری جماعت قضا ہوئے سی کھڑا بننے دیتے تو نیت چکر رب تعالی جگہ کو مسجد بنا دے لوگ پوچھدن یار میری گل سن اسی میں نماز تو دل دے کاری سب کھیت وچ ودے رہندے نماز کیویں پڑھوں میں کہ کھیت مٹی والے کپڑے میں کہ مٹی پا کے جن نال پانی نہ ملے تے تیمم چکیتا کر مٹی تو کھیت دی لگی کھڑی ہوے ول وضو کر نماز پڑھ ول ثواب پل دیکھیں اللہ پاک جل کل قیامت تلیوار عطا فرمائے سے والے نہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں والے اگلی گل میں جری کرنا چاہنا میرا نبی نے فرمایا یہ جڑی میری امت ہے نا سب تو بہترین امت اللہ نے بنائی ہے سب تو بہترین امت اور سب تو بہترین امت وہی ہوتی ہے بہترین امت دا دسا اور تو ساکھ سوچ صحیح بہترین ہے نا قرآن پاک دے وچ اللہ پاک نے بہترین امت دی چیز دس دیتی ہے وہ بہترین امت ہے بھائی کوئی کر اللہ فرمائے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر فرمایا بہترین امتی وے تساں تمہاری بہتری کیا ہے تساں نیکی بھی کریں دے وے لوگاں دے وچ بہترین امت نے کہا نیکی بھی کریں دے وے تے دوجھے کو برائیں تو بھی روکیں دے وے وہ بہترین ہے اگر بندہ نیکی نہ کرے نماز نہ پڑھے آکھے میں بہترین میں نہ بندہ کہیں کو برائی تو روکے نا والباکھے میں بہترین رب فرمے دے نہیں فرمایا تؤمنون بالمعروف وتنہون عن المنکر تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ فرمایا صرف یہ نہیں نیکی کریں دے حکم دیں دے نال نال برائی تو رکیں دے نال نال ایک رب تے ایمان بھی رکھ دے رب تے ایمان بندہ رکھ دا ہوئے تے نیکی دی توفیق ہوندی ایمیں بندہ آکھے میں رب کو منے نہیں مننا نہیں ہوندے ایک بندہ پیو آکھے پانی بھر کے آوے ابا تک منے دا ضرور ہے پانی میں نہیں دے سکتا ابا تک منے دا ضرور ہے روٹی میں کو ٹائم کوئی نہیں تے کو منے دا ابا ہے پیو آکسی نام مرادہ یہ مننا ہے تیرا نہ پانی دے سکتے نہ روٹی دے سکتے آدھے ربا تک منے دا ضرور ہے لہذا میں صرف اتنا نہیں نہ نماز پڑھ سکتا نہ قرآن پڑھ سکتا رات دا ٹائم ہوئے دادا 11 12 1 بجے تک موبائل دیکھ سکتا سویرے اٹھ جائیں موبائل چاہ کے دیکھ سکتا نہ نماز پڑھ سکتا نہ قرآن پڑھ سکتا تے کو رب مننا اللہ فرمیسی نام مرادہ چپ کر جھوٹا تے ایمان ہے ایمان ہوئے آتے دا رب منے ہاتھ وال رب والے کم بھی کریں جڑے رب نے حکم فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ اسا یہ چیز تک کرنی کوئی پر رب منے نہیں آسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یاد رکھو یہ جڑی محفل ہونی نہیں محفل دا مقصد ہی نہیں ہوتا مطلب چاول کھا کے لگے ہوئے ان دے جڑے چند نصیحتوں نے عمل کیتا کرو زندگی میں تو خدا سے تے بندے دی لائب کیا بھئی زندگی کیا ہے لائب جو چھوٹے بچے دا کھیل تماشا واللہو والکھیل والایک وقت عزینت والمیک اپ شیک اپ جوانی آگئی والتفاخر والفخر رہ گیا میک اپ دا زمانہ مہینے سونا میں جوے یہ سونے ہمیں والین وتکاسرن فی الاموال والاولاد والمال تے اولاد دی کثرت میرا مال اے مال میرا اے پوترے میرے دوترے میرے پوتر میرے فلاں میرے اللہ فرمائے نہیں عہدہ بیٹھا موت آ گئی والقبر چل گیا وال ریزہ ہو گیا والقبر چ بن کے وال آ گیا رب دے سامنے ففی العذاب وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرت من اللہ ورضوان وال رہ گیا جو چاہے تا عذاب دے چاہے تا بندے تے راضی ہو گئے یاد رکھا کرو رب تعالیٰ کو راضی کیتا کرو اور کوشش کیتی کرو اے نہیں مطلب تو یار میں چھوٹا جو بندہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام تو ون صحیح رب بڑا کریم ہے کوئی کمی کوتاہی ہو سی تو رب بھی معاف کر دے سی اللہ تو دعا اللہ تعالیٰ تھا کو میں کو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا غلام بناوے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ